السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب پہنچے تو رأس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو 300 آدمیوں کی جماعت اپنے امراء لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی۔ ہم بے وجہ کیوں اپنے جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں ہے، اگر ہم اس جنگ کو سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ سے بما یکتمون تک آیت نازل ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، جن میں صرف 100 آدمی زرہ پوش تھے اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا اور ایک ابو بردہ حانی بن نیاز حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قبیلہ خزرج میں بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس سے بنی حارث نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا۔ یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے۔ توفیق خداوندی نے ان کی دستگیری کی، اللہ نے ان کو بچا لیا اور واپس نہیں ہوئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں سے 2 گروہوں نے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے واپسی سے محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ مقام شیخین ہی میں تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور یہیں شب کو قیام فرمایا، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کی پاسبانی کی، وقتاً فوقتاً لشکر کا ایک چکر لگاتے اور واپس آ کر آپ کے خیمہ مبارک کا پہرا دیتے۔ شب کے آخری حصے میں آپ نے کوچ فرمایا۔ جب احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر لشکر کی جانب متوجہ ہوئے۔ مدینہ کو سامنے اور احد کو پشت پر رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا، اور جو صفیں چند لمحے پھیلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم اور اجلال کے لیے دست بندہ کھڑی ہوئی تھی، اب وہ اس کبیر متعال کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی اور اس کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھلا دیا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ اگر ہم کو مشرکین پر غالب ہوتے دیکھو تو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ سرکنا اور نہ ہماری مدد کے لیے آنا۔ زہیر کی روایت میں ہے کہ اگر پرندے کو بھی ہم کو اچکتے ہوئے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ طبرانی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس جگہ کھڑے رہو اور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو، اگر ہم کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھو تو ہماری مدد کے لیے نہ آنا، اور اگر غنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھو تو اس میں شریک نہ ہونا۔ قریش کا لشکر بدھ ہی کو مدینہ پہنچ کر احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور اشراف مکہ کی 15 عورتیں امراہ تھیں، جو اشعار پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں۔ نفسانی، شہوانی اور شیطانی لوگوں کا دندہ ایسا ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:
ہندہ بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حکیم بنت حارث بن ہشام ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی، فاطمہ بنت ولید حارث بن ہشام کی بیوی، برزہ بنت مسعود صفوان بن امیہ کی بیوی، ریطہ بنت شیبہ عمر بن عاص کی بیوی، سلافہ بنت سعد طلحہ بن ابی طلحہ حجمی کی بیوی، خناس بنت مالک مصعب بن عمیر کی والدہ، عمرہ بنت علقہ۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے خناس اور عمرہ کے یہ سب عورتیں بعد میں چل کر مشرف با اسلام ہوئے۔ قریش نے اپنے لشکر کے میمنے پر خالد بن ولید کو اور میسرہ بن عکرمہ بن ابی جہل کو اور پیادوں پر صفوان بن امیہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ عمر بن عاص کو اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی ربیعہ کو افسر مقرر کیا، مگر بعد میں چل کر قریش کے یہ پانچوں امراء لشکر مشرف با اسلام ہوئے۔ فریقین کی صفیں مرتب ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار کو ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا، من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے لیے ساتھ لے۔ یہ سن کر بہت سے اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے اللہ کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خم ہو جائے۔ حافظ ابو بشر دولابی سے اس حدیث کو کتاب الکناء میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو کبھی قتل نہ کرنا اور اس کو لے کر کبھی کسی کافر کے مقابلے سے فرار نہ ہونا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے فوراً وہ تلوار ابو دجانہ کو مرحمت فرمائی۔ غالباً آپ کو بذریعہ وحی الہی کے یہ معلوم ہوگا کہ سوائے ابو دجانہ کے کوئی اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اس لیے صرف ابو دجانہ ہی کو عطا فرمائی، واللہ سبحانہ وتعالی۔ ابو دجانہ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ جنگ کے وقت ان پر ناز و انداز اور وجد کی خاص کیفیت ہوتی تھی۔ لڑائی کے وقت سر پر سرخ عمامہ باندھ لیتے تھے اور خرامہ چلتے۔ غالباً اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار عطا کی، جیسا کہ آئندہ کے جہاد و قتال سے معلوم ہوگا۔ قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں ابو عامر نکلا، جو زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا اور زہد اور پارسائی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب مدینۃ المنورہ میں اسلام کا نور چمکا تو یہ شخص اس کی تاب نہ لا سکا اور مدینہ سے مکہ چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے راہب کے فاسق نام کو تجویز فرمایا۔ اس فاسق نے مکہ آ کر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا اور معرکہ احد میں خود ان کے ساتھ آیا اور یہ باور کرایا کہ قبیلہ اوس کہ لوگ جب مجھ کو دیکھیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ معرکہ احد میں سب سے پہلے یہی ابو عامر میدان میں آیا اور للکار کر کہا، یا معشر الاوس انا ابو عامر، اے گروہ اوس میں ابو عامر ہوں۔ خدا اوس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، جنہوں نے فوراً ہی یہ جواب دیا، لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، ہے اللہ کے فاسق اور نافرمان، خدا کبھی تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ ابو عامر یہ دندان شکن جواب سن کر خائب و خاسر واپس ہوا اور جا کر یہ کہا، میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی ہے۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور للکار کر یہ کہا، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمہاری تلواروں سے جلدی جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جلد پہنچاتا ہے، پس کیا تم میں سے ہے کوئی جس کو میری تلوار جلد جنت میں یا اس کی تلوار مجھ کو جلد جہنم میں پہنچائے؟
یہ سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ مقابلے کے لیے نکلے اور تلوار چلائی، جس سے اس کا پیر کٹ گیا اور منہ کے بل گرا اور سطر کھل گیا۔ حضرت علی شرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی کیوں ہٹے؟ آپ نے فرمایا، مجھ کو اس کے سطر کھل جانے سے شرم آ گئی۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس کے سر پر تلوار چلائی، جس سے اس کا سر دو ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، اللہ اکبر کہا۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تلوار اس کے قدم پر پڑی، جس سے پیر کٹ گیا، اور دوسری تلوار سر پر پڑی، جس نے کھوپڑی کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ نے علم سنبھالا اور یہ رجز پڑھتا ہوا میدان میں آیا۔ علم برداروں کا یہ فرض ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کر دیے، اور علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تھوڑے ہی دیر میں اس کا کام تمام ہوا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ایک تیر تاک کر اس کے حلق پر مارا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی۔ آگے بڑھ کر فوراً قتل کیا۔ اس کے بعد مصعفہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قتل کیا۔ اس کے بعد حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ اس کو بھی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قتل کیا، اور بقول بعض حضرت زبیر نے اس کو قتل کیا۔ پھر کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم ہاتھ میں پکڑا اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قتل کیا۔ اس کے بعد جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، فوراً ہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد ارطاح بن شرحبیل نے جھنڈا ہاتھ میں لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا کام تمام کیا۔ شرح بن قارظ علم لے کر آگے بڑھا، اسی وقت اس کا بھی کام تمام ہوا۔ شریح کے قاتل کا نام معلوم نہیں کہ کون تھا۔ اس کے بعد اس کا غلام جس کا نام ثواب تھا وہ علم لے کر سامنے آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت حمزہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں سے ان میں سے کسی ایک نے اس کا کام بھی تمام کیا۔ اس طرح سے قریش کے 22 سردار مارے گئے، جن کے نام علامہ ابن ہشام نے بالتفصیل ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ فلاں فلاں سردار فلاں فلاں صحابی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی، نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ اول انہوں نے اپنا سرخ عمامہ نکالا اور سر پر باندھا اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے اور یہ اشعار زبان برتے: انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل، میں وہی ہوں جس نے میرے اس دوست نے عہد لیا کہ جس کی محبت میرے یعنی اندور قلب میں سرایت کر چکی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درآن حال ہے کہ ہم پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب تھے۔ وہ عہد یہ ہے کہ کبھی پیچھے کی صف میں نہ کھڑا ہوں گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے اللہ کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو اکڑتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمایا، یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر ایسے وقت میں نہیں، یعنی جب کہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو۔ ابو دجانہ صفوں کو چیرتے جاتے تھے، جو سامنے آ گیا اس کی لاش زمین پر پڑی ہوتی تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آ گئی۔ ابو دجانہ نے اس پر تلوار اٹھائی، مگر فوراً ہی ہاتھ روک لیا کہ یہ کسی طرح زیبا نہیں کہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت پر چلایا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو دجانہ ہندہ کے قریب پہنچے تو اس نے لوگوں کو آواز دی، مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں، مجھ کو اس وقت یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک بے پناہ اور بے سہارا عورت پر آزماؤں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے۔ جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا طعیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اور جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے یہ کہا کہ اگر میرے چچا کے بدلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب احد پر فریقین کی صف قتال کے مرتب ہو گئی اور لڑائی شروع ہوئی تو سبع بن عبد عزہ ہے میرے کوئی مقابل پکارتا میدان میں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے، اے سبع، اے عورتوں کے ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایک وار کیا، ایک ہی وار میں اس کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وحشی حضرت حمزہ کی طاق میں ایک پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ چند قدم چلے مگر لڑکڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مسند ابن ابی داؤد میں ہے کہ وحشی کہتے ہیں کہ جب مکہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، قتل و قتال میرا مقصد نہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرا کوئی مقصد نہ تھا، صرف آزاد ہونے کے خاطر حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ فتح مکہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحشی بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ مشرف با اسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وحشی ہے، یعنی آپ کے چچا محترم کا قاتل۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑو، البتہ ایک شخص کا مسلمان ہو رہا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے وحشی سے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ دریافت کیا۔ وحشی نے نہایت خجالت و ندامت کے ساتھ محض تعمیل ارشاد کی غرض سے واقعہ عرض کیا۔ وحشی نے اسلام قبول کیا اور آپ نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ تم کو دیکھ کر چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ کو ایذا پہنچانا مقصود نہ تھا، اس لیے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پس پشت بیٹھتے اور اس فکر میں رہے کہ اس کا کوئی کفارہ کروں۔ چنانچہ اس کے کفارے میں مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے مار کر واصل جہنم کیا، جس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس طرح حضرت حمزہ کو ناف پر نیزہ مار کر شہید کیا، اسی طرح مسیلمہ کذاب کو بھی ناف پر ہی نیزہ مار کر قتل کیا۔ اس طرح ایک خیر الناس کے قتل کی ایک شر الناس بدترین خلائق کے قتل سے مکافات کی۔ دوستوں، بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔